کوئٹہ کا کاسی قبرستان، 13 لاشیں اور قبروں پر مٹی ڈالتے ایک بزرگ۔ بی بی سی کی ٹیم جب قبرستان پہنچی تو اس کے سامنے کیا منظر تھا؟ ان 13 لاشوں پر تنازع کیوں پیدا ہوا؟ ان لاشوں کو رات کی تاریکی میں کیوں دفنایا گیا؟ 5 لاشوں کو سول ہسپتال کے مردہ خانے سے کون لے گیا؟ آج کا بی بی سی ریڈز اسی بارے میں ہے۔ میں ہوں حسین عسکری۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ کوئٹہ کے کاسی قبرستان میں جمعرات 20 مارچ کو ایک بزرگ چند ایسی قبروں کی حالت بہتر کرنے میں مصروف تھے جو دور سے دیکھنے پر مٹی کا ڈھیر دکھائی دیتی ہیں۔ بی بی سی کی ٹیم کاسی قبرستان گئی اور متعلقہ حکام سے بات کر کے اس سارے معاملے کے بارے میں حقائق جاننے کی کوشش کی۔ اس بارے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں قبروں کے ساتھ تابوتوں کے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے تھے، اور ویڈیو میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ان لاشوں کو سرکاری گاڑی میں لا کر ان کی تدفین کی گئی۔ ایک اور ویڈیو میں قبروں میں دفن لاشوں کے کفن بھی دیکھے جا سکتے تھے، تاہم ان دونوں ویڈیوز کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی۔ جمعرات 20 مارچ کو جب بی بی سی کی ٹیم قبرستان پہنچی تو وہاں 13 ایسی کچی قبریں موجود تھیں جو مٹی کا ڈھیر معلوم ہوتی تھیں۔ بلوچستان میں نامعلوم افراد کی قبروں پر جس طرح کتبے اور نمبرز لگائے جاتے ہیں وہ بھی موجود نہیں تھے۔ وردی میں ملبوس 2 پولیس اہلکار ان قبروں کے پاس کھڑے تھے، جبکہ قریب ہی مزید 4 اہلکار موجود تھے۔ ہمیں ایک بزرگ ان قبروں کی مرمت کرتے دکھائی دیے جنہوں نے اپنا نام عبدالصمد بتایا اور کہا کہ وہ گورکن نہیں بلکہ مالی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر روز اس قبرستان میں آتے ہیں اور 2 روز قبل جب وہ دوپہر کو یہاں پہنچے تو انہیں یہ نئی قبریں نظر آئیں۔ ان کے مطابق جب وہ قبرستان آئے تو ایک پولیس اہلکار نے انہیں ان نئی قبروں پر مٹی ڈال کر انہیں مضبوط بنانے کا کہا۔ عبدالصمد کا کہنا تھا کہ قبروں کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے رات کو کتے لاشوں کو قبروں سے نکال کر نوچ سکتے تھے، اس لیے وہ ان پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یہ قبریں ان 13 افراد کی ہیں جن کی شناخت کے معاملے پر حال ہی میں اس وقت ایک تنازع پیدا ہوا جب سرکاری حکام کی جانب سے انہیں رات کی تاریکی میں لا کر دفن کر دیا گیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا کہنا ہے کہ جس انداز سے لاشوں کی اندھیرے میں تدفین کی گئی وہ ان خدشات کو تقویت دیتا ہے کہ یہ لاپتہ افراد کی لاشیں تھیں جن کو مبینہ طور پر جعلی مقابلے میں مارا گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ یہ لاشیں ان شدت پسندوں کی تھیں جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ضلع کیچ میں بولان کے علاقے مشکاف کے پاس آپریشن میں مارے گئے۔ مشکاف وہی علاقہ ہے جہاں 11 مارچ کو شدت پسندوں نے ایک مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے اسے ہائی جیک کر لیا تھا۔ اس حملے کے بعد سے بلوچستان میں شدت پسند عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے واقعے کے بعد مارے جانے والے ان افراد کے بارے میں بات بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لاشیں شدت پسندوں کی ہیں جو مشکاف کے پاس آپریشن میں مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس 2 آپشن تھے، ایک یہ کہ ان لاشوں کو وہیں چھوڑ دیتے، لیکن یہ حکومت کی قانونی ذمہ داری تھی کہ ان لاشوں کو لے آئیں، ان کا ڈی این اے کروائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کون لوگ تھے جو ریاست پاکستان سے لڑ رہے تھے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ان لاشوں کو ایدی فاؤنڈیشن کے حوالے کیا گیا، جنہوں نے ان کے بقول ہر لاش کے ساتھ ایک کتبہ اور ایک نمبر لگا کر ان کو امانتاً دفن کیا تاکہ اگر کسی لاش کی شناخت ہوتی ہے اور کوئی اسے لے جانا چاہتا ہے تو اسے لے جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اب شناخت ممکن نہیں تھی تو لاشوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا اور پھر ایدی فاؤنڈیشن کے ذریعے قانونی طریقے سے دفنا دیا گیا۔ لیکن بی بی سی نے جب اس معاملے پر کوئٹہ میں ایدی فاؤنڈیشن کے نمائندے سے رابطہ کیا تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے دعوے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ لاشیں ان کے حوالے کی گئیں اور نہ ہی انہوں نے ان کی تدفین کی ہے، جبکہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ان لاشوں کو وہاں چھوڑ دیتے تو لاپتہ افراد کی فہرستوں میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو آج ریاست پاکستان سے لڑ رہے ہیں ان کی لاشوں کو لے آئیں تب بھی ایشو ہے اور نہ لائیں تب بھی ایشو ہے۔ اس بارے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مہرنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کے بقول یہ افراد شدت پسند تھے تو پھر ان کی تدفین کے حوالے سے قانونی طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا اور لاشوں کو اندھیرے میں کیوں دفن کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اندھیرے میں تدفین سے ہمارے
ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ افراد پہلے سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تھے جن کو جعلی مقابلے میں مار دیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کاسی قبرستان یا دوسرے مقامات پر جن افراد کی لاشوں کو پولیس کی جانب سے دفنایا گیا ہے ان کی قبر کشائی کر کے وہ ان لاشوں کو نکلوائیں گی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے سوشل میڈیا پر دعویٰ بھی کیا گیا کہ 23 نامعلوم افراد کی لاشیں کوئٹہ لائی گئی ہیں، اس لیے لاپتہ افراد کے رشتہ دار ان کی شناخت کے لیے سول ہسپتال پہنچیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے 18 مارچ کو ایکس پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ فورسز نے آج 23 مسخ شدہ لاشیں سول ہسپتال کوئٹہ منتقل کی ہیں۔ فورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ مقابلے میں مارے گئے ہیں، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لاشیں جبری لاپتہ افراد کی ہو سکتی ہیں، اس لیے لاپتہ افراد کے لواحقین ان لاشوں کو دیکھنے کے لیے سول ہسپتال ضرور جائیں۔ اس بیان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کال پر لوگوں کی بڑی تعداد سول ہسپتال کوئٹہ میں جمع ہو گئی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ لاشوں کی شناخت کی اجازت دینے کے علاوہ انہیں ان کے حوالے بھی کیا جائے۔ بی بی سی کی ٹیم جب سول ہسپتال کوئٹہ پہنچی تو پولیس سرجن تو دفتر میں موجود نہیں تھی، تاہم وہاں پر ہسپتال کے 2 اہلکار بیٹھے تھے جنہوں نے بتایا کہ جن 23 افراد کی لاشوں کی آپ بات کر رہے ہیں انہیں سول ہسپتال کوئٹہ کے مردہ خانے میں لایا ہی نہیں گیا تھا۔ ایک اور اہلکار نے بھی نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بی بی سی سے گفتگو میں کہا کہ 2-3 روز قبل 23 افراد کی لاشیں کوئٹہ ضرور لائی گئیں، لیکن وہ سول ہسپتال نہیں لائی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 23 لاشیں گرمی کی وجہ سے خراب ہو چکی تھیں اور نہ صرف ناقابل شناخت تھیں بلکہ زیادہ دیر گرمی میں پڑے رہنے کی وجہ سے ان میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے۔ تاہم وہ یہ بتانے سے قاصر رہے کہ ان لاشوں میں سے 13 کی تدفین کاسی قبرستان میں ہوئی تو باقی 10 لاشیں کہاں گئیں۔ سول ہسپتال کے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ جب احتجاج ہوا تو مردہ خانے میں صرف ان 5 حملہ آوروں کی لاشیں موجود تھیں جنہیں جعفر ایکسپریس پر حملے میں مارے جانے والے مسافروں کے ساتھ سول ہسپتال کوئٹہ کے مردہ خانے میں لایا گیا تھا۔ اہلکار کے مطابق موقع پر موجود پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کے مطالبے کے باوجود انہیں یہ لاشیں دینے سے انکار کیا تو لوگ مشتعل ہو گئے اور دروازہ توڑ کر 5 لاشیں لے گئے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ لاشوں کی حوالگی کے مطالبے پر وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کیس سی ٹی ڈی نصیر آباد کا ہے اور اگر آپ لوگ ان 5 لاشوں کو لے جانا چاہتے ہیں تو نصیر آباد ڈویژن کی متعلقہ عدالت سے اجازت نامہ لے کر آئیں، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ مردہ خانے کے دروازے کا تالا توڑ کر 5 لاشوں کو لے گئے۔ کوئٹہ پولیس کی جانب سے مظاہرین سے لاشیں بازیاب کروانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، لیکن سول ہسپتال کے اہلکار کے مطابق اگر انہیں بازیاب کروایا بھی گیا ہے تو انہیں واپس سول ہسپتال کے مردہ خانے نہیں لایا گیا۔ اس بارے میں معلومات کے لیے کوئٹہ کے ایس ایس پی آپریشنز محمد بلوچ سے رابطے کی متعدد کوششیں کی گئیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بارے میں جب بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ جب لوگوں نے یہ سنا کہ 23 سے زیادہ افراد کی لاشیں سول ہسپتال لائی گئی ہیں تو لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی تاکہ ان لاشوں کو دیکھیں کہ کہیں یہ ان کے پیاروں کی لاشیں تو نہیں، کیونکہ ان کے بقول ماضی میں مبینہ طور پر جعلی مقابلوں میں لاپتہ افراد کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں پھینکی جاتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ جب یہ لوگ ہسپتال پہنچے تو ان کے قانونی اور آئینی حق کو تسلیم کرنے کے بجائے ان پر تشدد کیا گیا، جس پر لوگ مشتعل ہوئے اور مردہ خانے سے 5 لاشیں لے گئے۔ BBC ریڈز ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔